اچھا مصطفیٰ صاحب، اب یہ دیکھیے نا، اب ایک پاپولر پالیٹکس تو ہے اس وقت کہ بھئی ٹھیک ہے سیاستدان چونکہ سن لیتے ہیں ان کو آپ کہہ دیں سب بات کر دیں. یہ میں نے فیصل بھائی سے پوچھ رہا کیونکہ آپ دونوں تینوں سیاستدان ہیں تو، لیکن ذمہ داری جو ہے وہ بہرحال آپ ہی کو لینی پڑے گی نا. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ معاملات آگے بڑھیں گے اور کیسے آپ الیکشن تک جائیں گے؟ کون سا نیریٹو جو ہے وہ پاپولر نیریٹو ہے؟ اسما بہن، ایک تو ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے حالات کی جو سنجیدگی ہے ان کو ذرا زیر بحث لائیں کہ اس وقت ہم جس پاکستان میں گفتگو کر رہے ہیں وہاں پر لوگوں کی زندگی اجیرن ہے. اس کے ذمہ دار سیاستدان بھی ہیں اور سیاستدانوں کے ساتھ اور سٹیک ہولڈرز بھی ہیں جو اس سارے کھیل میں پچھلے 75 سال سے شامل رہے ہیں. آپ نے ایوب خان صاحب کا ذکر کیا. وہاں سے ابتدا ہوتی ہے کہ جب بانی پاکستان کی بہن کو غدار کہا گیا اور یہ سلسلہ پھر بتدریج چلتا رہا. اب اگر ہم نے اس صورتحال سے نکلنا ہے اور ہم نے ملک کو ان 24 کروڑ 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کو واپس ہم نے کسی ڈگر میں ڈالنا ہے تو ہمیں آپس میں صرف میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرنی، ہمیں کچھ تلخ باتیں بھی کرنی پڑیں گی، اپنی غلطیاں بھی ماننی پڑیں گی جس میں سیاستدانوں کی بھی غلطیاں شامل ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنی غلطیاں ماننی پڑیں گی. کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑے دلیرانہ طریقے سے انہوں نے سپریم کورٹ کی عدلیہ کی غلطیوں کو تسلیم کیا کہ جس میں بھٹو صاحب کی پھانسی شامل تھی، جس میں ڈکٹیٹرشپس کو سٹیمپ لگانا تھا، آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دینی تھی، انصاف نہ کرنا، ان ساری غلطیوں کو انہوں نے اعتراف کیا. تو تصحیح کا عمل تو شروع ہی تب ہوگا. تو ہمارے سارے بگاڑ میں ایک بھرپور کردار ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور دکھ اس چیز کا اور عدلیہ کا بالکل بھولیے. لیکن اس میں دکھ اس چیز کا ہوتا ہے اسما بہن کہ جو پولیٹیکل پارٹیز جو ڈیموکریسی کی بات کرتی ہیں، جو صبح شام جمہوریت کا لوگوں کو بھاشن دیتی ہیں، اپنے کریڈینشلز اس حوالے سے بنا کر رکھتی ہیں، شام کو ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے بیہائنڈ کلوز ڈورز. الیکشنز جو کارنر سٹون ہے ہمارے آئین کا، ہمارے نظام کا، اس کو ڈیلے کرنے میں ان جماعتوں کا کیا کردار رہا. اچھا، پاور پالیٹکس میں بری طرح الجھے ہوئے، ان کا مقصد اس وقت صرف اور صرف اقتدار حاصل کرنا رہ گیا ہے. عوام کے مسائل کے اوپر توجہ کم ہے، اس کے اوپر گفتگو کم ہے، مخالفین کے اوپر حملے زیادہ ہیں. بالکل صحیح ہے، یہ ایک پہلو ہے. کیا ایسے لوگوں کا احتساب نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے یہاں تک اس پوری پالیٹکس کو لا کے کھڑا کیا؟ کیا تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہے؟ کیا یہ جو ہائیبریڈ رجیم بن رہا تھا جب یہ انتخابات چوری ہو رہے تھے، کیا ان کا احتساب نہیں بنتا؟ اسما بہن، اگر ہم نے احتساب کرنا ہے نا، اور واقعی اگر ہم نے احتساب کرنا ہے تو پھر ہم 90 کی دہائی سے کیوں نہ شروع ہوں، پھر ہم 80 کی دہائی سے کیوں نہ شروع ہوں. وہ کیریکٹرز کئی آج بھی زندہ ہیں جنہوں نے 1988 کا الیکشن چھینا، ٹھیک، ان سے ہم کوئی باز پرس نہ کریں. جنہوں نے 1990 کا الیکشن ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کر دینا، جو کہ میثاق جمہوریت میں موجود تھا، کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ بھی سیاسی جماعت میں تھے، خرم صاحب بھی تھے، فیصل صاحب بھی تھے، ہم اگر کیوں نہیں کیا اس کو؟ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن انفارچونیٹلی یہ ہم نے ایک لفظ ہم اپنی سیاسی اصطلاح میں استعمال تو ضرور کرتے ہیں، لیکن ساؤتھ افریقہ میں یہ استعمال ہوا، وہاں پر بنا، لیکن کتنی تلخ حقیقتوں سے گزر کے اور وہاں پر لیکن ہم نے لکھا نا، ہم نے ایک میثاق لکھا، اس کے اندر یہ پوائنٹ لکھا